الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارا چینل میں موجود ہیں حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن نقشبندی جڑا کہ خطیب کالا کوٹ ہیں۔ اس وقت چینل پر ہمارا مہمان خصوصی آج موجود ہیں۔ تو ہم چاہوں گا کہ ایک خاص شخصیات کے بارے بھی ہمنا دسیں گا کہ انہوں کی تعلیم، انہوں کی تربیت اور انہوں نے جڑی تعلیمات ہمنا دیتی، انہوں کو کت پیداش ہوئی، انہوں کی کرامت کی، انہوں کی جس طرح بھی زندگی گزاری جڑی انہوں نے وہ کہ زندگی گزاری ہے، جس کا مدنی پھول وے اپنی زبانی ہمنا دسیں گا۔ میری اس تو مراد ہے مجدد الثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کون شخصیات تھا، وہ کت پیدا ہوا، کت انہیں وفات ہوئی، انہیں کی تعلیمات ہیں، انہوں کی لکھی ہوئی کتاب کی ہیں تاکہ عوام انہیں کتابیں حاصل کر گئے تو اپنی دنیا آخرت میں بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ تو حضرت صاحب تھوڑے مختصر جو تم ہم نے دسیں گا کہ انہوں کے سوانے عمری کے بارے کہ نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو نام مبارک ہے شیخ احمد فاروقی، سبحان اللہ، اور آپ کا والد صاحب ہیں مولانا عبدالاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بچوں ہیں، تو یہ سرہند شریف میں پیدا ہی ہویا اور اتے رہا تو اتے انہوں کی وفات بھی ہے۔ تو اپنا زمانہ کا بہت بڑا مجدد تھا، دین نیو کرنے والا تھا۔ تو سلسلہ نقشبندیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا عظیم بزرگ حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پر بیت تھا۔ سبحان تو اللہ، سلسلہ نقشبندیہ کا چشم و چراغ تھا۔ تو آپ کا سلسلہ شریف میں آپ تے پہلے میں اور بعد بھی بہت بڑا بڑا اولیاء کرام، خطہ کہ حضرت بابا جی صاحب کیانوی اور حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ انہا فیضان دے فیضیاب ہویا۔ تو سلسلہ نقشبندیہ کا یہ چشم و چراغ تھا۔ انہوں کی سب سے بڑی کرامت ہے جڑی جی وہ اتباع سنت ہے۔ سبحان اللہ، حضرت بابا جی صاحب فرماویں صاف طریقت مجدد والی سبے چار رسولی، سبحان اللہ، اول سنت قائم کر کے پھر خلافت قبولی۔ تو انہوں کی سب سے بڑی کرامت اور سب سے بڑو جڑی سب سے بڑی وقار ہے جڑو وہ ہے اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک بال برابر بھی باہر نہیں گیا، جو کچھ کیو وہ سنت کے مطابق کیو۔ تو سلسلہ نقشبندیہ کا طریقت میں پیر امام تھا، اور فقہ میں انہوں متعلق حنفیہ مسلک نال ہے۔ فقہ حنفیہ میں انہوں نے مکتوبات شریف تحریر فرمایا، انہوں نے مختلف قسم کا خط لکھے ہیں، لوگوں دروے آج کتابی شکل و مرتب ہو گئے موجود ہیں۔ تو یہ اپنا زمانہ کا مجدد الف ثانی یعنی دوسرا 1000 سال کی ابتدائی دنوں میں پیدا ہویا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 1000 سال کے بعد ایک مجدد ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو 1100 میں انہوں کی پیدائش ہوئی، تو گویا دوسرا 1000 کا ابتدا میں انہوں کی پیدائش ہے، اس واسطے مجدد الف ثانی کی وجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین جس طرح کہ وہ دسی گئے ایک حضرت یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں نے نہیں پتہ ہماری عوام نہ، کیونکہ علم دین کی کمی کی وجہ تو یہ ایک مسئلہ بنے ہوئے کہ جڑے یہ اکبر بادشاہ تھو، اس نے آج بھی بہت سارا لوگ اس عقیدہ لحاظ نال مننے کہ وہ جن ایک مسلمان تھو۔ تو اس کے بارے تم دسیں گا کہ اکبر بادشاہ مرتد تھو۔ جی اکبر بادشاہ نے دین الہی جاری کیو تھو، اچھا، اور اس میں تعظیمی سجدہ بادشاہ کے جائز تھو، لہذا مجدد صاحب کو اس کے نال بڑی بحث رہی ہے، جی اور مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس نے غلط قرار دیتا ہے، اور وہ مسلمان تھو یا نہیں تھو، لیکن عقیدہ اس کو جو ہے وہ غلطی تھا۔ اچھا، تو لہذا پھر اس کے بارے عقیدو کی رکھنا پیا گو جنہیں عوام غلطی ہے وہ۔ اچھا، جد مجدد صاحب نال اس نے جنہیں بحث لا لی بھی بالکل لا لی، بلکہ مجدد صاحب گوالیار قلعہ کے بھی 4 سال تک قید بھی رکھے ہیں اسی مسئلہ میں۔ اچھا، اسی اکبر نے اکبر دے، اور اکبر دین دے گیو گزرے وہ آدمی تھو، جی اس نے نیو دین جاری کیا تھو جس کو نام رکھے تھو دین الہی۔ جی تو اس تو یہ بھی پتہ چلا کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں کا دور میں تھا یہ نا۔ یہ سر ہجری سال 1100 ہجری کا ابتدا میں تھا۔
اچھا اچھا، 11ویں صدی ہجری کا ابتدا میں تھا۔ سبحان اللہ سبحان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔